نسلم و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ صدق اللہ۔ ناظرین حضرات، روزہ کب سے کب تک رکھنا چاہیے؟ آئیے ہم جو ہے تو قرآن مقدس کی آیت کریمہ سے اس کو سمجھتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 187 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا، سفیدی کا ڈورا، سیاہی کے ڈورے سے پوں پھٹ کر ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات آنے تک روزے پورے کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے روزہ رکھنے والو، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، آپ کھاؤ بھی اور پیو بھی، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، یہاں تک کہ کھاؤ کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا، من الخیط الاسود من الفجر، سیاہی کے ڈورے سے، اور وہ پھٹے تک۔ آپ کو چلتے چلتے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی نے کیوں نازل فرمائی، اس کا شان نزول کیا ہے؟ تو کہتے ہیں حضرت آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہ صحابی رسول ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محنتی آدمی تھے، مطلب کسانی وغیرہ، کھیت کا کام وغیرہ کیا کرتے تھے۔ ایک دن روزے کی حالت میں دن بھر اپنی زمین میں کام کر کے شام کو گھر آئے، بیوی کو کھانا طلب کیا، بیوی سے کھانا طلب کیا، مانگا کھانا، تو کھانا اس وقت پکا ہوا موجود نہیں تھا، تو بیوی کھانا پکانے میں مصروف ہو گئی، اور یہ تھکے ہوئے تھے اس لیے ان کی آنکھ لگ گئی۔ جب بیوی نے کھانا تیار کر کے انہیں بیدار کیا تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس زمانے میں سو جانے کے بعد روزہ دار پر کھانا پینا ممنوع تھا۔ چنانچہ اسی حالت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے دن کا بھی روزہ رکھ لیا، جس سے کمزوری انتہا کو پہنچ گئی، اور دوپہر کے وقت آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ تاجدار رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان کا حال بیان کیا گیا، تو ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ کسان تھے، اور زمین میں جو ہے تو زمین پر کام کیا کرتے ہیں، زمین کے اندر دھان وغیرہ یا گہوں وغیرہ جو بھی ہو وہ بویا کرتے تھے۔ اور ظاہر سی بات ہے صاحب، زمین کا کام بڑا سخت کام ہوتا ہے، اور پھر کھلے آسمان میں زمین پر کام کرنا، پھر پانی کی شدت ہے نا، اور بھوک سے کمزوری آ جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں جب یہ گھر پہ واپس لوٹے نا کام کر کے، تو انہوں نے بیوی سے نا کھانا طلب کیا، لیکن چونکہ اس وقت کھانا ریڈی نہیں تھا، کھانا تیار نہیں تھا، جس کی وجہ سے نا ان کی بیوی ان کو فوراً حاضر نہ کر سکی۔ انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے کھانا تیار کرنا ہے، آپ جب تک کہ فارغ ہو جائے، وضو وغیرہ منہ ہاتھ وغیرہ دھو لے۔ تو آپ نے منہ ہاتھ وغیرہ دھویا، تھوڑا سا لیٹے تو آنکھ لگ گئی، تو کھانا جب تیار کر کے ان کی بیوی ان کے پاس پہنچی تو وہ سو چکے تھے، ان کو بیدار کیا گیا، تو آپ نے کھانا کھانے سے منع فرما دیا، کیونکہ اس زمانے میں سو جانے کے بعد، نیند لگ جانے کے بعد کھانا اور پینا ممنوع تھا۔ تو آپ نے دوسرے دن کا روزہ جو ہے تو وہ بھی جو ہے تو بغیر سحری اور افطار کے کیا کر لیا، رکھ لیا۔ لیکن دوپہر کا وقت آیا تو آپ بے ہوش ہو گئے، گش آ کر زمین پر گر گئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آپ کا حال بیان کیا گیا۔ آپ کا حال جب بیان کیا گیا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ تو اپنے جان پر زیادتی ہے نا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آیت کریمہ نازل فرمائی،
اور وہ آیت کریمہ یہ ہے کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی ڈورے سے اور پاؤں پھٹے تک، ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر رات آنے تک روزے رکھو۔ اب یہاں پر نیند کی قید کو ختم کر دیا گیا، آپ سونے کے بعد بھی اٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں، رات میں سونے کے بعد بھی کھانا کھا سکتے ہیں۔ اگر آپ مثال کے طور پر عشاء کی نماز پڑھ کر 10 ساڑھے 10 بجے سو گئے اور بغیر کھانا کھائے سو گئے تھے، تو آپ نے 11 بجے آپ کی نیند کھلی تو آپ 11 بجے بھی جو ہے تو کھانا کھا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کی 2 بجے نیند کھلی تو 2 بجے بھی کھانا کھا سکتے ہیں، اور سحری کے وقت اگر نیند کھلی تو سحری کے وقت بھی کھانا کھا سکتے ہیں۔ لیکن اس دور میں ایسا معاملہ نہیں تھا۔ تو یہاں سے ہم کو یہ بات پتہ چلی کہ روزے کی جو مقدار ہے کب سے کب تک رکھنا چاہیے، تو وہ جو ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مغرب سے لے کر آپ جو ہے صبح صادق تک کھا پی سکتے ہیں، اور صبح صادق سے لے کر مغرب تک کے آپ کو کمپلیٹ روزہ کر لینا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر رات آنے تک اپنے روزے کو مکمل کرو، کمپلیٹ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مقدس پڑھنے، پڑھ کر سمجھنے اور سمجھ کر عملی جامہ پہناتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق خیر عطا فرمائے۔